آج کل دنیا میں ہبس بنتے ہیں نا ہر چیز کے. کوئی چیز زیادہ جہاں پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہب ہے نا. بہرحال تو ہب اس اعتبار سے اس کا نام یاد رکھنا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنم میں ایک محل ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا. اوپر سے بند کر دیا جائے گا. یہ محل تو نام کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ عیش کی جگہ ہوگی، لیکن یہ محل جو ہے عذاب کا گھر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی، یا اللہ میں تکبر کی پھونک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تکبر کی پھونک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ 3 باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی 3 چیزوں سے کوئی شخص پاک اس دنیا سے گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک تکبر، دوسرا قرض اور تیسرا خیانت. تکبر، قرض اور خیانت. خیانت اگر کی ہے تو واپس کر دے، قرض لیا ہے تو ادا کر دے، اور اگر متکبر ہے تو اپنے تکبر کو چھوڑ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں سے جو پاک شخص ہے اس کو جنت میں داخل کرے. یہ تھی احادیث. اب انشاءاللہ آثار سماعت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کو ہرگز حقیر نہ سمجھے، کیونکہ جو شخص مسلمان کے یہاں چھوٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہے. یعنی ممکن ہے وہ تمہارے لیے چھوٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ بڑا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم میں سے کون بڑا ہے اس کو ہم کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اندر کون غلط ہے اور کون ناپسندیدہ ہے، کس کا عمل کیا ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم کو کیا پتا. ہم میں سے کون بہتر ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص مسلمان کے یہاں چھوٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہے. حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے. جنت عدن یہ جنت کا ایک بہت ہی اچھا مقام ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا فرمایا تو کہا کہ تو متکبرین کے لیے حرام. حضرت احنف بن قیس حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے. حضرت احنف بن قیس حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے. ایک دن وہ آئے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں پھیلائے رکھے تھے اور ان کو اکٹھا نہ کیا. ان کے آنے پر پیر اکٹھے نہیں کیے. یہ ادب ہوتا ہے نا، کوئی آیا تو ہم پیر اکٹھے کر کے یا تھوڑا سنبھل کے بیٹھ گئے، نہیں کیا. حضرت احنف بیٹھے تو ان کو کچھ تنگی ہوئی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوئی. انہوں نے حضرت مصعب کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا تو فرمایا انسان پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک صحابی تھے جو آئے، دوسرے صحابی جو تھے ان کے آنے پر انہوں نے پیر سمیٹے نہیں. اب وہ جب آئے بیٹھے اسی تخت پر جس پر ہمیشہ بیٹھتے تھے دونوں، تو ان کو بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی. جو آئے نا ان کو بیٹھنے میں تکلیف ہوئی. تو یہ جو بیٹھے تھے نا جنہوں نے پیر سمیٹے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جو آئے تھے ان کے چہرے پر تھوڑی یہ آثار دیکھے کہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. یعنی چہرے پر اس کا اثر دیکھا. اچھی نہیں لگی نہیں ایسا نہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے، ان کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا کہ میں نے پیر نہیں سمیٹا تو اس سے ان کو فرق پڑا. تو انہوں نے فوراً کیا کہا، اس شخص پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے. تو اس طریقے کی بات، یہ دوست تھے ان کے، لیکن وہ ایک دوسرے کو اس طریقے کی تلقین کیا کرتے تھے. سمجھنا، انہوں نے برا نہیں مانا کیونکہ اچھی بات بتائی. لیکن آج ہم اچھی اگر بات بتائیں تو کسی کو بھی برا لگ جاتا ہے. سمجھنا، یہ چیز تکبر ہے کہ انسان اچھائی کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کی اگر کوئی برائی بتائے تو اس کو ہضم نہ ہو اور وہ غصہ ہونے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متکبر ہے اور تکبر رکھتا ہے. پیر پھیلانے والے نے کہا کیونکہ سمجھ رہے نا، سب سمجھ گئے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر تعجب ہے وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود پاخانہ دھوتا ہے، پھر آسمانوں کے جبار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت ہے نا. ابھی ہم یہ بڑے بڑے سیلیبریٹی وغیرہ کو دیکھتے، لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں. ارے وہ بھی تو اپنا پاخانہ خود ہی دھوتے ہیں.
थोड़ी ना उनका पाखाना कोई दूसरा, अच्छा उनके कपड़े कोई दूसरा धो देता है, उनके बर्तन कोई दूसरा धोता है, उनके घर की सफाई कोई दूसरा करता है। पाखाना तो खुद हर कोई इंसान अपना ही धोता है, उसका तो कोई दूसरा नहीं धोता है ना। तो उसके बाद भी वो अल्लाह ताला का मुकाबला करने की कोशिश करता है। अल्लाह का इरशाद है, और तुम्हारे वजूद में भी निशानियां हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला ने एक आयत में फरमाया तुम्हारे वजूद में भी निशानियां हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आती। इस आयत करीमा के ज़िम्न में इसकी तफसीर में कहा गया है कि इससे पेशाब और क़ज़ाए हाजत का रास्ता मुराद। तुम्हारे अंदर भी निशानी है, और निशानी इंसान पूरा सरापा निशानी। अल्लाह ताला ने क्या क्या, इसलिए कहा गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को एहसन तक़वीम पर पैदा किया, यानी सबसे बेहतरीन एहसन तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। कीमिया सादत में सुना था कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा बनाया, उसकी आँख, फिर उसके कान, उसके सुनने का अंदाज़, फिर उसकी आँखों का देखने का तरीका, यानी किस तरीके से अल्लाह ताला ने आँख का सिस्टम बनाया, कैसे ये उंगलियों के बारे में बताया था, याद है ना, ये 4 उंगलियां अल्लाह ताला ने अलग बनाई है, एक अंगूठा अलग बनाया। अगर ये अंगूठा भी यहीं से निकला होता तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला का यानी सेटिंग देखो, अल्लाह ताला का सिस्टम देखो कि उसने कैसे बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाया। तो कहते हैं कि जो तुम्हारे वजूद में भी निशानियां हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आती। तो इन आयात से पेशाब और क़ज़ाए हाजात के रास्ते ही मुराद हैं। हज़रत मोहम्मद बिन हुसैन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आदमी के दिल में जिस कदर तकब्बुर दाखिल होता है उसी कदर उसकी अक्ल कम हो जाती है। जितना तकब्बुर बढ़ता जाएगा उतना उसकी अक्ल कम होती जाएगी, थोड़ा हो या ज़्यादा। जितना ज़्यादा तकब्बुर होगा उतना ज़्यादा वो बेअक्ल हो जाएगा, और जितना कम तकब्बुर होगा उतना उसकी अक्ल कम होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस बुराई के बारे में पूछा गया तकब्बुर के ताल्लुक़ से, जिसके साथ नेकी नफ़ा नहीं देती, तो उन्होंने फरमाया कि जिस अमल के साथ नेकी करना भी फ़ायदा नहीं देता वो तकब्बुर है। तुम्हारा नेकी करना भी फ़ायदा नहीं देगा अगर तुम तकब्बुर करते हो तो। हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये आखिरी चीज़ है, हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर पर फरमाया, बेशक शैतान के पास बहुत से फंदे और जाल हैं, इनमें से अल्लाह ताला की नेमतों पर इतराना, अतियात खुदावंदी पर फ़ख्र करना, बंदगाने खुदा पर तकब्बुर करना, और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा दूसरी चीज़ों में ख्वाहिश के पीछे चलना। ये 4 हरबे हैं शैतान के, इन 4 में से 3 तकब्बुर है ना। तो ये हरबे हैं जिससे इंसान को शैतान भटकाता है, उसकी राह से गुमराह करता है। और ये याद रखना, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नतों पर अमल नहीं करता, दीनदार नहीं है, वो कम से कम उसको ये मालूम होता है कि मैं दीनदार नहीं हूँ। हमने ऐसे भी देखे जो सारा अमल नहीं करने के बावजूद भी उनके जहन में ऐसा है कि अरे हम तो नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हो, हम कुछ गलत भी तो नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ना खुद ही एक गलत काम है, लेकिन उनको क्योंकि नमाज की अहमियत नहीं पता। तो आपने सुना था ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि वो एक औरत आई थी जिसको अपने बारगाह से निकाल दिया था, है ना। उससे भी बदतर शख्स वो है जो नमाज छोड़ दे, है ना। लेकिन अब लोगों को ये पता नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि अभी बस नमाज ही तो नहीं पढ़ता हूँ ना, बाकी तो मैं थोड़ी कुछ बुरा करता हूँ, लोगों के साथ अच्छा रहता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन कम से कम उनके दिमाग में, दिल में कम से कम ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, कि मैं दीन पर अमल करने वाला प्रैक्टिकल आदमी नहीं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं। लेकिन जो शख्स प्रैक्टिसिंग होता है, अमल करने वाला होता है, उसके दिल में जब तकब्बुर दाखिल कर देता है, कोई शैतान तकब्बुर दाखिल करता है, उसको होश नहीं होता कि मैं गलत हूँ। वो अपने आप को अच्छा ही समझते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, इसी हालत में मरा। तो क्या फरमाया कि जो तकब्बुर से अगर पाक नहीं मरा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फरमाते हैं कि हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक शैतान के पास बहुत से फंदे और जाल हैं, इनमें से अल्लाह ताला की नेमतों पर इतराना। जो अल्लाह ताला ने तुमको नेमतें दी उस पर इतराओ मत, एक उस पर नेमतों पर इतराना ये भी उसका फंदा है, ये भी घमंड हुआ। और अतियात खुदावंदी पर फ़ख्र करना, फ़ाखिराना अंदाज इख्तियार करना, ये भी घमंडी हुआ। और बंदगाने खुदा पर बड़ाई दिखाना, ये भी तकब्बुर हुआ। तो ये तीनों भी जो है तकब्बुर से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी तकब्बुर इतना बुरा अमल है कि शैतान अगर किसी को अमल से नहीं रोक पाता तो उसके अमल को ख़राब करने के लिए ये अंदाज़ इख्तियार। यानी चलो ठीक है, तू अमल नहीं छोड़ेगा, नमाज की
تجھے عادت ہو گئی، سنتوں کی پابندی کی عادت ہو گئی، تو اب بالکل یعنی دین کا کام بھی کرنے کی تجھے عادت ہو گئی، اب تیری عادت میں آ گیا، تو اب اس کے اندر سوچتا ہے کہ یہ عمل تو چھوڑنے والا ہے نہیں، یہ پکا ہو گیا اس میں، تو اب اس کے تمام اعمال کو ایک ہی بٹن سے سب ختم کر دوں، سمجھ میں، ایک ایسا بم ڈالوں کہ سب ختم ہو جائے، تو وہ زندگی بھر عمل بھی کرتا رہے اور اس کا گنتی میں بھی نہ آئے، تو وہ تکبر ڈال دیا تو سب برباد. تو یہ تکبر کی مذمت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے ہم کو زندگی میں بار بار سنتے رہنا چاہیے کہ ایک مرتبہ احیاء علوم سے سن لینے کے بعد ہمیشہ تو یاد نہیں رہے گا. بولم اور حبہب یاد رہے گا نا، بولس اور حبہب یاد رہنا انشاءاللہ. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بار بار ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم کو یاد رہے گا، اور یاد رہے گا تو پھر ہم تکبر سے بچیں گے. کہ تکبر جو ہے وہ فندے ہیں، تکبر جو ہے شیطان کا فندہ ہے، اور تکبر کرنے والے کی ایک بھی نیکی کاؤنٹ نہیں ہوتی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے مقدس کے صدقے طفیل ہمیں خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں تکبر اور اس جیسی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا تکبر اور اس جیسی تمام برائیوں سے پاک و صاف ہم کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرما. میرے مولا غوث و غزالی خواجہ اور رضا کے تعلیماتی مشن کو آگے بڑھانے والا بنا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں پاک و صاف دل عطا فرما. اس دل میں اپنی محبت عطا فرما. دن رات تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. غفلت میں گزرنے والے پلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اوقات کو غفلت سے بچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں دن رات تیرا ذکر کرنے والی زبان اور دن رات تیرے یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما. موت کے وقت عطا فرما. قبر میں عطا فرما. حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما. جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.